حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مضبوط رسی بتایا ہے۔ تو قرآن دراصل کیا کرتا ہے کہ یہ اہل ایمان کا تعلق اللہ سے قائم کرتا ہے۔ تو یہ بڑی زبردست آیت ہے جو ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے بھی ہے، جزیات کو چھوڑ کر، یعنی ٹائنی چیزوں کو چھوڑ کر کلیات، کل کو، یعنی جو بنیادی عقائد اور اعمال ہے اس کو تھام لے۔ ڈاکٹر صاحبہ، میرا آپ سے 5واں سوال یہ ہے کہ اس دور میں نہیں بلکہ ہر دور میں مسلمانوں میں اختلافات اور تفرقہ بازی کا فتنہ رہا ہے۔ آپ ہمیں قرآن و حدیث کے حوالے سے اس کا حل بتائیں۔ جی، سورہ آل عمران کی آیت ہے نمبر 103۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو تاکہ تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ کی اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے۔ حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مضبوط رسی بتایا ہے۔ یعنی یہ قرآن کیا ہے؟ یہ نور بھی ہے، رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے نا، اور ہمارے لیے نفع بخش بھی ہے۔ اس پر عمل کرنے میں ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، یہ نفع بخش اس لحاظ سے۔ اور کیا فائدہ ہے کہ ہم فرما برداری کریں گے تو ہمارے لیے نجات ہے، یعنی اللہ کی رضا ہے اور جنت ہے۔ تو قرآن دراصل کیا کرتا ہے کہ یہ اہل ایمان کا تعلق اللہ سے قائم کرتا ہے۔ نمبر 2 یہ کہ تمام اہل ایمان کو بھی ایک ساتھ ان کو جوڑ دیتا ہے اور ایک جماعت بناتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت یاد دلائی کہ جیسے جاہلیت کے دور میں اوس و خزرج کے قبیلے تھے، ان کے درمیان صدیوں تک بڑی جنگیں ہوتی رہیں، قتل و غارت کا، کشت و خون، یہ سب جو ہے وہ جاری تھا، اور یہ عداوت جو تھی وہ برابر اس کا سلسلہ چل رہا تھا۔ جب یہ قبیلے اسلام لے آئے تو اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ایک ہو گئے، بھائی بھائی بن گئے اور نیکی کے کاموں میں ایک ہو گئے، ٹھیک ہے، سب کا حسد اور بغض جاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ پھر آگے ہم آیت میں دیکھتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک اپنا احسان یاد کرا رہے ہیں کہ تم ایک آگ کے کنارے تک پہنچ چکے تھے اور تمہارا کفر اس میں دھکیل دیتا، لیکن ہم نے تمہیں بچا لیا۔ یعنی کیسے؟ اسلام کی نعمت سے، اور تمہیں اس سے ہمیں نجات دی۔ تو یہ بڑی زبردست آیت ہے جو ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے بھی ہے اور بتانے کے لیے بھی ہے کہ ہم اللہ کی رسی یعنی قرآن کو تھام لیں اور سنت رسول کا بھی علم حاصل کریں تاکہ ہم سب میں یک رنگی جو ہے وہ پیدا ہو۔ جزیات کو چھوڑ کر، یعنی ٹائنی چیزوں کو چھوڑ کر کلیات، کل کو، یعنی جو بنیادی عقائد اور اعمال ہے اس کو تھام لیں اور تفرقہ بازی سے بچیں، ورنہ پھر اسی طرح ہم کہتے رہیں گے کہ ہم ٹھیک ہیں اور اگلا ٹھیک نہیں ہے۔ یا میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ انفرادی اور اجتماعی دونوں لیولز پہ اگر ہم اس طرح کریں گے نا تو پھر امت میں اتفاق نہیں ہو سکتا۔